الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اہل سنت، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک عبارت ہے حفظ الایمان میں، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور جب اس گستاخی کے تعلق سے دیوبندیوں اور وہابیوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو ابھی کل بھی میرے پاس میں واٹس ایپ پر کچھ دیوبندیوں کے میسیج آئے تھے، اور کمنٹ باکس کے اندر بھی کچھ میسیجز میں نے پڑھا جس میں دیوبندیوں کا کہنا یہ ہے کہ حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بسط البنان میں اچھی طرح کر دی ہے، اور بسط البنان کی عبارت دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو کافر کہتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ ایسے دیوبندی جو کہ عام دیوبندی ہوں گے، ان کو شاید دیوبندی ملاؤں نے یہ سمجھا دیا ہوگا کہ دیکھو حفظ الایمان کے اندر جو عبارت تھی اس کی تو اچھی طرح سے وضاحت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے تو بسط البنان میں کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سنی حضرات ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ تو برادران اہل سنت، آئیے میں آج ان کی وضاحت بھی پیش کرتا ہوں اور وہ عبارت بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وضاحت کیا کی ہے مولوی صاحب نے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں حفظ الایمان ہے، یہ کتاب دیکھیں آپ، حفظ الایمان، یہ تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے بالکل، حفظ الایمان، اور یہ لکھا ہوا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی، اور دارالکتاب دیوبند سے یہ چھپی ہوئی ہے، ایک بار اور دیکھ لیں آپ۔ اور اس کے بعد اب آئیں وہ عبارت میں پڑھتا ہوں جس پر آئے دن مناظرہ ہوتا رہتا ہے، اور اسی عبارت کی بنا پر علماء حرمین شریفین کے بڑے بڑے مفتیان اکرام نے اور ہندوستان اور پاکستان کے قریب 268 علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہیں ایسا کافر کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، کے جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو برادران اہل سنت، اب میں وہ عبارت شروع کر رہا ہوں جس کے تعلق سے میں یہ عرض کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، صفحہ نمبر 15 حفظ الایمان کا، حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 15۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، یعنی کل غیب تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہے حضور کو، پھر کہتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے، بعض علوم غیبیہ یعنی غیب کے بعض علم مراد ہے، تو اس میں حضور سواد بنایا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ زید و عمر کا معنی ہے یعنی ہر ایرے گیرے کو، بلکہ ہر صبی و مجنو یعنی ہر بچے کو اور ہر پاگل کو، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو یعنی کتے بلی سور گدھے کتے تمام لوگوں کو، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا علم انہوں نے کہا کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب یہ عبارت آپ نے سماعت کر لی اچھی طرح سے۔ ایک چھوٹی سی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا، میں کہتا ہوں یار کوئی ہمارے باپ کی شان میں گستاخی کرے تو وہاں آدمی بات سمجھتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے تو چھوٹی سی ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ صاف طور پر کہا پھر یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب، دیکھیے آپ سمجھیے اس کو، تشبیہ دے رہے ہیں یہ، ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے حاصل ہے۔ صاف طور پر کہا ہے کہ یہ سب کے لیے حاصل ہے ایسا علم غیب، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سراسر حضور کی شان میں گستاخی ہے۔ لیکن اب چونکہ بسط البنان کے تعلق سے یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ بسط البنان میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے، تو آئیے بسط البنان بھی میں پڑھا دیتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر بسط البنان بھی ہے، اور بسط البنان یہ شروع ہوئی ہے، تو بسط البنان کی عبارت شروع ہو رہی ہے، میں آپ کو اس کو بھی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ صفحہ نمبر 20 سے لکھتے ہیں، یہ مولوی مرتضیٰ حسن صاحب دربھنگی ہے، یہ سوال پوچھ رہے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے۔ لکھتے ہیں کہ بخدمت اقدس حضرت مولانا مولوی الحافظ الحاج الشاہ اشرف علی صاحب مدت فیوزکم العالیہ بعدہ سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی یہ بیان کرتے ہیں اور حسام الحرمین میں آپ کی نسبت یہ لکھتے ہیں
کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا علم جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر چارپائے کو حاصل ہے۔ ابھی میں نے حفظ الایمان کی عبارت آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے، اور یہ اس طرح لکھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس لیے امور ذیل دریافت طلب ہے۔ کہتے ہیں آیا آپ نے حفظ الایمان میں یا کسی کتاب میں ایسی تصریح کی ہے؟ دوسری بات، اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی یہ مضمون آپ کی کسی عبارت سے نکل سکتا ہے؟ تیسری بات، آیا ایسا مضمون آپ کی مراد ہے؟ چوتھی بات، اگر آپ نے نہ ایسے مضمون کی تصریح فرمائی، نہ اشارت المفاد عبارت ہے، نہ آپ کا مراد ہے، تو ایسے شخص کو جو یہ اعتقاد رکھے، یعنی یقین رکھتا ہو، یعنی اس کا ایمان ہو اس پر، یا صراحتاً یعنی کھلے طور پر ایسا بولتا ہو، یا اشارتاً ایسا کہے، اسے آپ مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ یہ انہوں نے سوال کیا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے۔ الجواب، دیکھیے جواب صفحہ نمبر 21 پر یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جواب لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں مشفق و مکرم سلمہ اللہ تعالی، السلام علیکم، آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خط کے جواب میں عرض کرتا ہوں، میں نے یہ مضمون، یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، جبکہ ابھی میں آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں یہ حفظ الایمان انہی کی کتاب ہے جس میں وہ یہ مضمون لکھ چکے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ پھر کہتے ہیں اور لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں کہ آج کل کے نیتا زیادہ بڑے جھوٹے ہیں یا یہ زیادہ بڑے جھوٹے ہیں، مجھے موازنے کرنے میں بڑی دقت اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ صاف کتاب میں لکھ رہے ہیں، اسی کتاب کے آگے بسط البیان لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں میں نے یہ خبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھا، مگر مطلب مضمون کو خبیث تو مان لیا انہوں نے، پھر کہتے ہیں میں نے نہیں لکھا جبکہ انہوں نے لکھا۔ پھر کہتے ہیں لکھنا تو درکنار، میرے قلب میں بھی اس مضمون کا کبھی خطرہ نہیں گزرا، جبکہ لکھ چکے ہیں وہ۔ پھر کہتے ہیں میری کسی عبارت سے مضمون لازم بھی نہیں آتا، جبکہ کلیئر طور پر لازم آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں چنانچہ اخیر میں عرض کروں گا، جب میں اس مضمون کو خبیث سمجھتا ہوں اور میرے دل میں بھی کبھی اس کا خطرہ نہیں گزرا جیسا کہ اوپر معروض ہوا، تو میری مراد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں یہ جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، یعنی جو ایسا ایمان رکھتا ہو، ایسا یقین رکھتا ہو، یا بلا اعتقاد ایسے ہی بول دے، یا صراحتاً یعنی کھل کر بولے، یا اشارتاً یہ بات کہے، اشارتاً یہ بات اگر انہوں نے کہی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو خارج از اسلام سمجھتا ہوں، معاذ اللہ، مطلب میں اسے کافر مانتا ہوں۔ کلیئر کہہ رہے ہیں، مطلب اپنے کفر پر خود اپنے ہاتھ سے رجسٹری کر دی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مولوی احمد رضا صاحب نے یا مولانا احمد رضا خان صاحب نے ان کو کافر کہا ہے، تو ان سے فوراً کہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے نہیں، بلکہ خود بسط البیان میں تھانوی صاحب اس عبارت کے لکھنے والے کو کافر کہہ چکے ہیں، اور چونکہ یہ عبارت تھانوی صاحب نے بسط البیان سے پہلے حفظ الایمان میں لکھی ہے، اور یہ کتاب ایسا نہیں کہ چھپی ہوئی بلکہ چھپی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ جانے، اس کا ایمان جانے۔ آگے سنیں وہ کیا کہتے ہیں، میں خارج از اسلام سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی، اور تنقیص کرتا ہے یعنی توہین کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، شان گھٹاتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تھانوی صاحب خود لکھ چکے ہیں، تو اب جو لوگ عبارت حفظ الایمان کے جواب میں بسط البیان کو پیش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ اگر بسط البیان کی عبارت پیش کر کے کہتے کہ تھانوی صاحب تو خود ایسے آدمی کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو دھوکہ دینا ہوا، جبکہ تھانوی صاحب خود لکھ چکے ہیں۔ تو تھانوی صاحب نے خود اپنے کفر پر رجسٹری کر دی، اور ہمارے یہاں سے جو کفر کا فتویٰ تھا، وہ کفر کا فتویٰ تو یہ تھا کہ جو جان بوجھ کر ایسا کرے گا وہ کافر ہوگا، لیکن تھانوی صاحب کے یہاں سے جو کفر کا فتویٰ آیا وہ تو یہ آیا کہ اعتقاد رکھتے ہوئے کرتا ہے تو بھی خارج از اسلام ہے، بلا اعتقاد رکھتا ہے تو بھی خارج از اسلام ہے، اور اگر مطلب اشارتاً کہتا ہے تو بھی خارج از اسلام ہے، اور اگر جو ہے تو صراحتاً کہتا ہے تو بھی خارج از اسلام ہے۔ یعنی اگر وہ اشارتاً صراحتاً بلا اعتقاد کے ساتھ کسی بھی عالم میں اس قسم کا جملہ کہے تو تھانوی صاحب کے فتوے سے وہ کافر ہو گیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے بسط البیان کی وہ عبارت، میں نے وضاحت کر دی، سامنے رکھ دی آپ کے۔ اسی لیے جو ہے تو آج اگر کوئی یہ دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ تھانوی صاحب توبہ کر چکے تھے یا بسط البیان کے اندر اپنی عبارت کی وضاحت کر چکے تھے، تو یہ عبارت تو ان کے منہ پر جوتا مار کر کے کہتی ہے کہ نہیں وضاحت نہیں کی تھی بلکہ اپنے کفر پر رجسٹری کر لی تھی، اور حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب تھانوی صاحب کو کافر کہنے کے لیے ہمیں کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود تھانوی صاحب نے اپنے کفر پر رجسٹری کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ جو ایسا لکھے وہ کافر ہے، جو ایسا کہے وہ کافر ہے، جو دل میں ایسا سوچے، جو اعتقاد رکھے نہ رکھے، وہ سب کافر ہے۔ تو خود تھانوی صاحب کے فتوے سے
خود تھانوی صاحب کے فتوے سے تھانوی صاحب کافر ہو گئے. تو اسلامیہ خود تھانوی صاحب کے فتوے سے تھانوی صاحب کافر ہو چکے ہیں. اب ہمیں نہ کہو کہ ہم نے ان کو کافر کہا، بلکہ الحمدللہ ہم نے تو ان کو کافر بتایا ہے کہ وہ کافر ہو چکے ہیں. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، ورنہ خود وہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ کافر ہیں. تو اس لیے دیوبندی حضرات جو ابھی تھانوی کی حمایت کر رہے ہیں، میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، مولانا احمد رضا صاحب کی بات اگر آپ نہیں مانتے مت مانیے. اگر آپ جو ہے تو علماء حرمین کی بات نہیں مانتے مت مانیے. اگر آپ ہندوستان پاکستان کے 268 علماء کی بات نہیں مانتے مت مانیے. تھانوی کی بات ہی مان لیجئے. خود تھانوی اپنے جو ہے تو کفر پر رجسٹری کر کے چلے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عظمت، سچی عزت عطا فرمائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بھی آئے تو اس کو اپنے سے دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.